جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ دوستو؟ بات کریں گے آج جو اونچا سننے والے اور جن کو بولنے میں خطا جن کو کہتے ہیں، جن سے بولنے میں جن کو دشواری ہوتی ہے، ان سے پراپرٹی اگر آپ خریدتے ہیں تو کس طریقے سے خریدیں گے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو. کیونکہ زیر نظر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ لیٹسٹ آیا ہے، جس میں اونچا سننے والے سے پراپرٹی خریدی گئی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی خریدنے کے بعد ایگریمنٹ ہو گیا اور پراپرٹی نام کر لی گئی، جو کہ ان کے اپنے ہی بچوں نے خریدی تھی پراپرٹی. اور بچوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے بھانجے بھتیجوں نے خریدی تھی، اور اس کے بعد میوٹیشن ہو گئی اور انتقال ہو گیا ان کے نام پہ. لیکن جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد، انکل کی ڈیتھ کے بعد، جب دوسرے وارثان کو پتہ چلتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے یہ دھوکے سے یا کسی بھی طریقے سے یہ کچھ ان کے ہی رشتہ داروں نے اپنے نام پہ کروا لی ہے، تو انہوں نے چیلنج کیا اس میوٹیشن کو، انتقال کو چیلنج کر دیا، جو کہ ڈگری ہو جاتا ہے کیس ٹرائل کورٹ سے اس بنا کے اوپر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بوڑھے بندے سے یا کوئی ایسے بندے سے جو کہ بولنا میں اور مطلب دشواری جسے پیش آئے اور اونچا سنتا ہو، اس کے لیے جو ہے ایک اسپیشل، جیسے پردہ نشین لیڈی سے خریداری کرتے وقت اس کے گواہان جو ہے، اس کے رشتہ دار کو گواہان بنانا ضروری ہے، اور اس کو ہر طرح سے سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ بیچ رہے ہو، اور اگر اس میں کوئی نفع نقصان ہے تو اس کی آپ ذمہ دار ہوگی، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اس کو بتانی تھی، لیکن یہ چیزوں کی ان کو نہیں بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو تھا ٹرائل کورٹ نے فیصلہ ان کی فیور میں کر دیا، اور جو میوٹیشن تھی انتقال کو خارج کر دیا، پراپرٹی اوپن کر دی. اور جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپیل میں چلے گئے، جنہوں نے پراپرٹی خریدی تھی وہ اپیل میں جاتے ہیں، اور اپیل میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپیل میں وہ بتاتے ہیں کہ پارٹیشن ہو چکی ہے، پراپرٹی پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے، اور جب تقسیم ہوئی تھی اس وقت تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے اس وقت یہ نہیں بولے، اور یہ اب کیس ٹائم بعد ہو چکا ہے. تو یہی چیز کو دیکھتے ہوئے ایپلٹ کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ ختم کر دیا، اور یہ قرار دیا کہ پارٹیشن کرتے وقت یہ کیوں نہیں بولے، اور ان کو علم ہونے کے باوجود، اور اب یہ جس وقت اس میں لے کے آئے ہیں کیس میں، تو یہ کیس ٹائم بارڈ ہے، لہذا جو میوٹیشن کینسل کی تھی ٹرائل کورٹ نے اس کو بحال کر دیا گیا. اب اس کے بعد وہ پارٹی جنہوں نے خریدی تھی جگہ، وہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اور ہائی کورٹ میں اپنا موقف سامنے رکھتی ہے، لیکن ہائی کورٹ جو ہے اب اپیل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ واقعی ہی یہ جو پراپرٹی تھی پارٹیشن کرتے وقت یہ انہوں نے دعویٰ کیوں نہیں کیا. اور وہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور ہائی کورٹ نے بھی ایپلٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چلی جاتے ہیں جنہوں نے پراپرٹی جو اس کیس میں ایپلنٹ ہیں، وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پارٹیشن جب ہوئی ہے ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا، اور نہ ہی ہمیں نوٹس بھیجا گیا ہے، اور کسی بھی جگہ پہ ہمارے سگنیچر نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے. سپریم کورٹ نے ریکارڈ
کو ملاحظہ کرتے ہیں ہوئے قرار دیا، واقعہ ہی ان کو نوٹس کے بارے میں علم نہیں تھا، جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کو کسی بھی طرح نوٹسز کے بارے میں علم نہیں تھا، اور ہائی کورٹ کا اور ایپلٹ کورٹ کا فیصلے کو ختم کرتے ہوئے اپیل کو الاؤ کر دیا سپریم کورٹ نے، اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اونچا سنتا ہے یا بولنے میں دشواری ہے یا بوڑھا ہے تو اس کے لیے وہی اصول لاگو ہوتے ہیں جیسے پردہ نشین لیڈی کے لیے ہے، کہ اس کو پورے طریقے سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ پراپرٹی سیل کر رہے ہو اس کی زبان میں، اور اس کے جو متعلقہ رشتہ دار ہیں ان کو گواہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی میں نے نیچے لگا دی ہے سپریم کورٹ کی، جو کہ تمام میئر بتاتی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ جی دوستو، اگر پوسٹ آپ کو آرٹیکل پسند آیا ہے اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔